اے خداوند، میں شکر گزاری کا ذبیحہ تیرے حضور گزرانتا ہوں، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم اپنے آج کے اس نئے دن کا آغاز اس کے مبارک نام سے کرتے ہیں۔ اس کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ روحانی محفل عطا کی ہے، اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں دور و نزدیک سے ایک ساتھ اکٹھا کر دیا ہے، ہمیں ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا ہے۔ آئے ہم سب مل کر خداوند کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کریں، اور شروع سے لے کر آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے آج کے کلام کے لیے، آج کی دعا کے لیے۔ آج خداوند ہمارے درمیان تمام بیماروں کو چھونے والا ہے۔ آج ہم خداوند سے التجا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہمارے درمیان ان سب کو جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا کر ان کو چھوئے اور انہیں شفا عطا کرے۔ آئیں دعا سے پہلے خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنتے ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں گناہ سے منع کرتا ہے، جو ہمیں گناہ کرنے کا، جو گناہ کے سبب سے ہم پر مصیبت آتی ہے اس سے بچاتا ہے۔ آج ہمارے لیے خداوند کے کلام میں سے پیغام مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور 27ویں آیت سے 32ویں آیت تک۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا تو زنا مت کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی شہوت سے کسی عورت پر نگاہ کرے وہ اپنے دل ہی میں اس سے کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال اور اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے اعضاء میں سے ایک کا جاتا رہنا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، پر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اسے اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، خداوند کا زندہ کلام ہمیں نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم گناہ سے باز آئیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ خداوند ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو زنا مت کر۔ آئیں آج سارے مل کر یہ عہد کریں کہ خداوند خدا ہم گناہ کو ترک کرتے ہیں اور تیرے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور تیری طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم دعا میں سب مل کر ان تمام بیماروں کو خداوند کی بارگاہ میں لاتے ہیں جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میرے ساتھ مل کر سارے خداوند کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور خداوند کے حضور التجا کریں۔ آئیں سب مل کر خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ اے قدوس خداوند خدا، ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں اس وقت تیری بارگاہ میں آتے ہیں، کیونکہ تو بڑا رحیم خدا ہے، تو رحم کرنے والا باپ ہے، تو دو جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں تو ہم پر رحم فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم گنہگار بچے تیری حضوری میں آتے ہیں۔ پھر خداوند خدا، ہم گناہ کے وسیلہ سے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر خداوند خدا،
تو ہماری خاطر صلیب کی چوکٹ پر کھینچا گیا۔ پھر خداوند خدا تو نے ہماری خاطر صلیبی موت کو قبول کیا اور ہمیں نجات دلائی۔ پھر خداوند خدا جب تو انسان بن کے اس دنیا میں آیا تو نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا، بہت سے بیماروں کو شفا دی، تو نے بہت سے کوڑیوں کو پاک کیا، اندھوں کو آنکھیں دی۔ پھر خداوند خدا آج ہم تیرے ان سارے کاموں کو یاد کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں۔ آج ہم اپنی کلیسیا کے درمیان ان سب بیماروں کو جو پیارے خداوند گھروں میں یا ہسپتالوں میں ہیں تیری بارگاہ میں لاتے ہیں۔ پروردگار خداوند تو سب کو چھو لے، سب کو اپنی پاک روح کا مسا انڈیل دے اور اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا کر سبوں کو چھو اور سبوں کو شفا عطا کر دے۔ پھر خداوند خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی بچوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور تو ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ میرے خداوند آج ہمارا یقین ہے کہ تو بدلا نہیں، بلکہ آج بھی تو ویسا ہی ہے۔ آج بھی تیرے نام سے معجزے ہوتے ہیں، آج بھی تیرے نام سے بیمار شفا پاتے ہیں، آج بھی تیرے نام سے لنگڑے چلتے ہیں۔ اے یسوع راجا، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضوری میں اس ایمان سے آتے ہیں، تیری حضوری میں اس یقین سے آتے ہیں کہ تو اپنی بچوں کی فریادوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اے خداوند خدا، ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تیرے حضور التجا کرتے ہیں اس ایمان کے ساتھ۔ پیارے خداوند خدا، وہ عورت جو 12 برس سے جس کو خون جاری تھا، اس کا ایمان تھا کہ وہ تیرا پلہ چھو لے تو شفا پائے گی، اور یسوع ایسا ہوا۔ تو نے کہا کہ دیکھو مجھے کسی نے چھوا ہے کیونکہ مجھ سے قوت نکلی ہے۔ اے خداوند، اس کا ایمان تھا اور اسی ایمان سے اس نے شفا پائی۔ پربھو یسوع، آج یہ سارے بیماروں کو، ساری تکلیف کے میں مبتلا لوگوں کو تیری حضوری میں لاتے ہیں۔ پربھو یسوع، تو ان پر ہاتھ رکھ، جس طرح تو نے اپنے گزرے وقت میں جب تو اس انسان بن کر اس دنیا میں آیا تو نے بہت سے بیماروں کو ہاتھ رکھا، پترس کے گھر گیا، اس کی سانس کو چھوا اور اس کی تپ جاتی رہی۔ پروردگار خداوند، آج میں تیرے حضور تیرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو لاتا ہوں، خاص طور پر پربھو یسوع تیرے حضوری میں عارف گل کو لاتا ہوں۔ وہ تیرا بیٹا پیارے خداوند جو مہروں کی درد میں مبتلا ہے، پیارے خداوند جو شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے اور شوگر کی ساری مرض کی وجہ سے جس کا پاؤں کا زخم خراب ہو چکا ہے، پربھو یسوع تو اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا، چھو لے یسوع اس کو اور اس کے جسم سے ساری تکلیف، ساری پریشانی، ساری مرض تیرے پاک اور پتر نام سے جاتی رہے۔ اے خداوند خدا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چھو لے۔ پیارے خداوند خدا، شمائلہ روبن کے لیے دعا کرتے ہیں، پربھو یسوع تو اس کو اور اس کے بیٹے کو چھو لے، انہیں اپنی پناہ میں لے لے، انہیں اپنی فضائل سے بھر دے، ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، ان کی ساری پریشانی، ساری مصیبت، ساری تکلیف کو دور کر دے۔ اور پیارے خداوند، ان کا ایمان اور ان کا بھروسہ ہے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا کہ تو اپنی بچوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ پربھو یسوع، میں آج ان سب بیماروں کو دیکھ، میں تیری حضوری میں ان سارے بھائیوں اور بہنوں کو لاتا ہوں، اپنے ان بزرگوں کو، پیارے خداوند جو بلڈ پریشر کی مرض میں مبتلا ہے، جو دل کے عارضے میں مبتلا ہے، پیارے خداوند جو کینسر کی مرض میں ہے، پیارے خداوند خدا جو میدے کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، پربھو یسوع جن کے جوڑوں کا درد ہے، پیارے خداوند جو شوگر کی مرض کی وجہ سے پریشان ہے، پربھو یسوع تو سب کو چھو لے، سبوں کو چھو لے۔ میرے خداوند خدا، تیرے نام میں شفا، تیرے خون میں شفا ہے اور تو شفا کا سرچشمہ ہے۔ پیارے خداوند، تیرے بیٹے اور بیٹیاں اسی ایمان سے تیری حضوری میں آتے ہیں کہ تیرے در سے کوئی بھی بیمار آیا تو وہ بغیر شفا کے نہیں لوٹا۔ پیارے خداوند، تو نے بہت سارے لوگوں کو پیارے خداوند شفا دی ہے، تو نے چنگا کیا ہے۔ آج اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو چھو لے، ان کی ساری تکلیف کو دور کر دے، ان کو صحت و تندرستی عطا کر دے۔ پربھو یسوع اپنی پاک فضائل سے بھر دے، ان کو اپنی پاک روح کا مسا لگا دے۔ پیارے خداوند، ان کی زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، اور پیارے خداوند ان کے ان گناہوں سے ان کو پیارے خداوند خدا نجات دے دے جن کے وسیلہ سے پیارے خداوند یہ جہنم کی آگ کے وارث بننے والے ہیں۔ پیارے خداوند، یہ جہنم کی آگ میں دھکیلے جانے والے ہیں۔ پیارے خداوند، آج ہم گنہگار بچے تیری حضوری میں آتے ہیں تو ہم پر رحم فرما، ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری ساری مشکل کو ختم کر دے۔ پربھو یسوع اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چھو لے، ان کی ساری پریشانی، ساری تکلیف کو دور کر دے۔ اے خداوند خدا، دور و نزدیک سے ان سارے بہن اور بھائیوں کو میں ایک بار پھر تیری حضوری میں لاتا ہوں جنہوں نے دعا کے لیے کہا۔
खुदावंद खुदा तो अपना शिफा वाला बात कभी हाथ बढ़ाकर इन सबको छू ले, इन सबको अपने पाक रूह का मसा लगा दे। फिर खुदावंद तेरे कलाम में मरकूम है कि तू अपने बच्चों को हमेशा शफा देता है। फिर खुदावंद बहुत से मौजज़ात का जिक्र हम तेरे कलाम में पढ़ते हैं। फिर खुदावंद खुदा तूने 10 कोड़ियों को प्रभु यीशु शफा दी, उनको फिर खुदावंद तूने उस कोड़ से बचा दिया। फिर खुदावंद नमान कोड़ी जब तेरी हजूरी में आया तो तूने उसको शफा दी। ऐ खुदावंद आज ये तेरे बेटे और बेटियां जिनको तेरी हजूरी में ले आते हूं, प्रभु यीशु तो चौधरी आरिफ गिल को उसको छू ले, शुमैला रोबन को और उसके बेटे को छू ले, उनके जिस्म से सारी बीमारी, सारी तकलीफ, सारी मुसीबत जाती रहे। फिर खुदावंद इनके सारी मर्ज को, इनके जोड़ों के दर्द को, इनके रीढ़ की हड्डी के, इनके मोहरों के दर्द को, इनके शुगर की मर्ज को, इनके ब्लड प्रेशर की मर्ज को, इनके दिल के सारे आरसे को तेरी पाक और पवित्र नाम से झड़क देता हूं आज, अभी और इसी वक्त तेरे जिंदा और जलाली नाम में जाता रहे। प्रभु यीशु अपने बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शफा अता कर दे, क्योंकि तू शफा का सर चश्मा है, तेरे दर से शफा का चश्मा बहता है। प्यारे खुदावंद तूने सलीब की चौखट पर जब अपनी जान दी तो प्यारे खुदावंद जब तेरी पसली में नेज़ा लगाया गया तो खूब पानी प्यारे खुदावंद और खून बह निकला, और प्यारे खुदावंद जिसने देखा उसने कहा कि बेशक तू खुदा का बेटा है। ऐ खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां इसी ईमान से तेरे हुजूरी में आते हैं और शफा पाते हैं। अपने बच्चों की दुआओं इल्तिजाओं को सुन और कबूल फरमा। ये सभी कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अजीज दोस्तों, अगर खुदावंद खुदा ने आपको अछुआ है और आपका ईमान है कि आज की दुआ ने आपको बहुत सी बरकत हासिल हुई हैं, तो इस दुआ को और आज के कलाम को अपने तक महफूज ना रखें, बल्कि आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि खुदावंद का कलाम दूसरों की जिंदगी में भी काम करे और बहुत से जाने आज के कलाम के वसीला से शफा और नजात हासिल करें, आमीन।